बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आसिफ अली जरदारी का एक करीबी साथी आजकल हवास बख्ता हुआ है, मगर क्यों, इस हवाले से आज की वीडियो में बात करेंगे। अपनी ज़ात के लिए इदारों को मुतनाज़ा बनाने की एक दफ़ा फिर कोशिश की जा रही है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक बार फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से राब्ते का फ़ैसला किया। इस सारी वजूहात के ऊपर आज की इस वीडियो में बात करेंगे। आपको बताऊं कि गुज़श्ता 2-3 दिनों में आपने देखा होगा कि बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई हैं चेयरमैन नैब और नैब के कुछ मखसूस लोगों के ख़िलाफ़। और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं ये डिप्टी चेयरमैन सेनेट जो है सलीम मांडवी वाला उनकी तरफ से की गई हैं। आपको पता है कि किसी भी पार्टी का जो इम्पॉर्टेंट आदमी होता है, कोशिश होती है कि अगर वो पार्टी इलेक्शन जीत जाए और उसको हुकूमत मिल जाए तो उसको प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनाया जाता है। यही सीन अपोजिशन में होता है। अगर अपोजिशन में बड़ी जमात आ जाए तो उसकी कोशिश होती है कि उसको अपोजिशन लीडर बना दिया जाए। उसके बाद जो है वो चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के हवाले से बात होती है। सलीम मांडवी वाला इस वक्त डिप्टी चेयरमैन सेनेट हैं, अहम आदमी हैं, आसिफ अली जरदारी के करीब तरीन लोगों में शामिल हैं। और जितनी भी मैं इस चीज़ का चश्मदीद गवाह हूँ कि बिलावल भुट्टो को चैम्बर मिलने से पहले जितनी भी मुलाकातें होती थीं, पीपल्स पार्टी के अहम कारकुनान की जितनी भी मुलाकातें और जितनी मीटिंग्स होती थी जिसमें शेरी रहमान, सलीम मांडवी वाला, बिलावल भुट्टो जरदारी और ये सारे लोग शामिल होते थे, वो सलीम मांडवी वाला के चैम्बर में ही होती थी। तो इससे इनकी अहमियत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। दो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई सलीम मांडवी वाला की तरफ से, जिसमें उन्होंने पूरी एक चार्जशीट जो है वो नैब के ख़िलाफ़ दी। और उन्होंने तो इतने तक भी कह दिया कि इस नैब के जो वायलेशंस हैं इंसानी हकूक़ की, उनको इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर उठाया जाएगा। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवी वाला की तरफ से उन्होंने ये भी कहा कि उनकी जो लॉ जस्टिस कमेटी है सेनेट की या उसकी जो ह्यूमन राइट्स कमेटी है उसके ऊपर भी इस इशू को उठाएंगे। और ये मामला उनकी ज़ाती ज़िंदगी का या उनकी ज़ात का नहीं है, बल्कि ये पूरे पार्लियामेंटेरियंस और अब तो उनको दर्द पूरे पाकिस्तान का हो गया। उन्होंने कहा है कि जी पहली दफ़ा उनको ये ख्याल आया है कि जी ये जो मामला है ये पूरे पाकिस्तानियों का है, आम पाकिस्तानी की सुनवाई कैसी होगी। मेरे पास तो रिसोर्सेज हैं, मेरे पास तो सब कुछ है, अगर मेरी बात कोई नहीं सुनता तो फिर आम पाकिस्तानी की बात कैसे सुनी जाएगी। उन्होंने तो ये भी कह दिया कि मैं चेयरमैन नैब, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुलाकात करूंगा। उनको ख़त भी उन्होंने दिखा दिए कि मैंने लिख दिए कि जी ये ज़्यादतियाँ हो रही हैं पाकिस्तान में, एक आम आदमी के साथ ये हो रहा है। तो बिजनेसमैन कम्युनिटी और ये सारी, मतलब उन्होंने नैब को तकरीबन मईशत का कातिल और इंसानी हकूक़ का जो है वो सबसे ज़्यादा वायलेशन करने वाला इदारा, ब्लैकमेल करने वाला इदारा, भत्ता लेने वाला इदारा और पता नहीं क्या कुछ कहा इन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में। और उन्होंने बाकायदा तौर पे ये ऐलान किया कि वो अब नैब के ख़िलाफ़ खड़े होंगे और कुछ भी उनको करना पड़े वो नैब के इदारे को ख़त्म करके या उसको सबक सिखा के रहेंगे। और इसके लिए उन्हें किसी भी हद तक जाना पड़े, चाहे वो अदालतों का दरवाज़ा क्यों ना खटखटाना पड़े, उस हद तक जाएंगे। अब ये सारी सिचुएशन चल रही है, मसला जो है उसका जवाब नैब ने दे दिया है। असल में मामला है फेक अकाउंट्स केस वाला। उसमें आसिफ अली जरदारी की जो ट्रांजैक्शंस हैं, जो कई अकाउंट्स हैं, सदीक जान साहब भी बताते रहते हैं, उनको ये आइडिया, इसके ऊपर वीडियोस भी करते रहते हैं। उन्होंने मतलब कि कुछ 10 वॉल्यूम्स हैं, शायद इससे भी ज़्यादा वॉल्यूम्स हैं जो फेक अकाउंट्स के हवाले से हैं। और उसमें जो है उन अकाउंट्स की ट्रांजैक्शंस और उनकी डिटेल्स हैं कि किस बंदे के बेनामी अकाउंट यूज़ किए गए, किस तरह ट्रांजैक्शंस हुई। उस सारे मामले में नैब के डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक सलीम मांडवी वाला साहब का नाम भी है और इसके बाकायदा तौर पे नैब कहता है कि जी उसके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हैं। एक चीज़ मैं इसको आपको बताना चाहूँगा कि सलीम मांडवी वाला साहब जो है उन्होंने और इजाज़ हारून ने अब्दुल गनी मजीद के साथ जो है वो मशकूक ट्रांजैक्शंस की हैं और जेली अकाउंट से सलीम मांडवी वाला ने 14 करोड़ रुपए वसूल किए हैं। ये नैब का जो है नैब का कहना है। और नैब का कहना ये भी है कि इस 14 करोड़ रुपए में से 8 करोड़ रुपए इजाज़ हारून ने और 6 करोड़ रुपए सलीम मांडवी वाला ने वसूल किए हैं। और इसको छुपाने के लिए मांडवी वाला बिल्डर्स का अकाउंट इस्तेमाल किया गया है। अब ये मांडवी वाला बिल्डर्स जो है ये फिर सलीम मांडवी वाला उनके भाई की है, ज़ाहिर बात है। अच्छा, वो कहते हैं, नैब का कहना है कि जब तहकीकात हुई तो इस जुर्म की रकम को कर्ज साबित करने की कोशिश की गई कि ये कोई कर्ज लिया गया है किसी बैंक से, किसी इदारे से या किसी इंडिविजुअल की तरफ से। नैब का ये कहना है कि अब्दुल कादिर शलवानी जो मुलाजिम है
اس کے نام پر اس رقم سے پلاٹ خریدے گئے۔ اس کے علاوہ یہ بھی بتایا گیا کہ منگلا ویو کے 30 لاکھ کے قریب جو ہے وہ شیئرز بھی سلیم مانڈوی والا نے اس رقم سے خریدے۔ نیب کا یہ کہنا ہے کہ اپنے دستخطوں سے ملازم کے نام پر شیئر خریدے گئے۔ ملازم طارق جو ہے وہ دراصل بے نامی دار ہے اور اس کے نام پر یہ سارے اکاؤنٹس اور ساری چیزیں جو ہے سلیم مانڈوی والا اور ان کے بھائی نے جو کی۔ اس کے علاوہ سلیم مانڈوی والا کو نیب نے بلایا بھی تھا، اور جب سلیم مانڈوی والا صاحب کو یہ بالکل کنفرم ہو گیا کہ نیب کے پاس ڈاکومنٹری ایویڈنس ہیں تو ظاہری بات ہے اب ان کے پاس اور کوئی طریقہ نہیں بچا تھا ماں سوائے اس کے کہ وہ میڈیا پہ آئیں، وہ آ کے پریس کانفرنسز کریں، کوشش کریں کہ جی وہ اس ادارے کو پورا جو ہے ملائن کریں، اپنا جو ان کا ایک ذاتی معاملہ ہے اس کو لے کر پورے ادارے کو گھسیٹنے کی کوشش کی گئی۔ اپنی پریس کانفرنس میں جو سب سے بڑی بات سلیم مانڈوی والے نے کی، انہوں نے 2 باتیں بڑی اہم کی۔ ایک بات تو انہوں نے کہا کہ یہ جو عرفان منگی صاحب ہیں، جو اکثر و بیشتر بڑا نام آتا ہے ان کا، اسپیشلی نواز شریف کے کیسز کے حوالے سے بھی اور پھر یہ پیپلز پارٹی والوں کے کیسز کے حوالے سے بھی، سلیم مانڈوی والے نے کہا کہ جی میں اب یہ کروں گا کہ اب یہ معاملہ جو ہے وہ سینٹ اور نیب کے درمیان ہے، یہ جو تنازع ہے یہ اب سینٹ اور نیب کے درمیان ہے۔ میں اب نیب کی سینٹ کی جو کمیٹیز ہیں ان میں ان نیب کے لوگوں کو بلاؤں گا، ان کی ڈگریوں کے حوالے سے انویسٹیگیشن ہوگی، ان کے جو ایسٹس ہیں اس کے حوالے سے انویسٹیگیشن ہوگی۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ہم یہ بھی چیک کریں گے کہ ان کو یہاں پر کس نے لگایا ہے اور کس مقصد کے لیے لگایا ہے۔ سلیم مانڈوی والے کا یہ کہنا تھا کہ جی ان لوگوں کو مینیج کرنے کے لیے نیب میں بٹھایا گیا ہے، یہ بھی چیک کیا جائے گا کہ یہ لوگ کتنے عرصے سے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی کوئی تبدیلی یا کسی دوسری جگہ ان کو یہاں سے ٹرانسفر کیوں نہیں کیا جاتا۔ انہوں نے ایک اور الزام لگایا، انہوں نے کہا کہ جی جو عرفان منگی ہیں یہ لوگ بیٹھ کر لوگوں کو کہتے ہیں کہ مجھے فلاں صاحب نے لگایا ہے فوج کے اور فلاں صاحب نے لگایا ہے، مجھے فوج نے یہاں پر بٹھایا ہوا ہے اور فوج ہی یہ سب کچھ مجھ سے کروا رہی ہے۔ انڈائریکٹلی انہوں نے فوج کو ملائن کرنے کی کوشش کی اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ میں چیف آف آرمی اسٹاف سے بھی کہوں گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے ادارہ جو ہے وہ بدنام ہوتا ہے، اور ایسے لوگوں کا ضرور پوچھنا چاہیے، ایسے لوگوں کو جو فوج کا نام لے کر مختلف لوگوں کو ڈراتے اور دھمکاتے ہیں۔ سلیم مانڈوی صاحب نے ایک اور بھی کوشش کی، انہوں نے یہ کہا کہ جی میں اس حوالے سے جو ہے پراپر ہر فورم کے اوپر اور اسپیشلی سینٹ میں، تو انہوں نے کہا کیونکہ سینٹ ان کے انڈر آتی ہے، ڈپٹی چیئرمین ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جی میں ہر کمیٹی میں بھی اس بات کو لے کر اب جو ہے اگر نیب پولیٹیشنز کو، بزنس مینز کو، ان لوگوں کو بلائے گی تو پھر نیب کے لوگ بھی یہاں پر پیش ہوں گے، نیب کے لوگوں کی بھی یہاں پر پیشیاں ہوں گی اور ان کے حوالے سے ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ یہ جو لوگ کر رہے ہیں یہ کس طریقے سے کر رہے ہیں، آخر کیا طریقہ کار ہے، آپ لوگوں کو بلاتے ہیں، عزت دار لوگوں کو ان کی پگڑیاں اچھالتے ہیں۔ اور اسپیشلی یہ بھی کہا گیا ان کی طرف سے کہ جی پلی بارگین کے حوالے سے جو بات چیت کی جاتی ہے اور پلی بارگین جو نیب کرتی ہے اس کے حوالے سے بھی ان لوگوں سے پوچھا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ آپ نے آج تک پلی بارگین میں کتنے لوگوں سے کتنے پیسے وصول کیے ہیں، اور آپ جو اتنے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ جی ہم نے ریکوری کی اور یہ وہ ہوا ہے، یہ ساری ریکوری کتنی ہوئی ہے اور وہ ریکوری کہاں استعمال ہوئی ہے، یہ ساری باتیں جو ہے وہ سلیم مانڈوی والا صاحب کی طرف سے کی گئیں۔ ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے ساتھ بزنس کمیونٹی اور پارلیمنٹیرینز کو بھی جو ہے وہ ساتھ جوڑا اور انہوں نے کہا کہ جی آپ کے نیب کے حوالے سے کورٹس بھی کہتی آئی ہیں کہ نیب ایک جو ہے سفید ہاتھی ہے، نیب جو ہے وہ بیکار ادارہ ہے۔ انہوں نے جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس باقر نجفی کے حوالے سے میرے خیال سے انہوں نے وہ دیا، اس کی مثال دی کہ انہوں نے بھی کہا تھا کہ جی یہ ادارہ کسی کام کا نہیں ہے اور یہ ادارہ محض جو ہے وہ پاکستان کے اوپر بوجھ ہے، اور یہ بجائے اپنا کام کرنے کی یہ دوسروں کے معاملات میں ٹانگ اڑاتا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو نیب ہے وہ معیشت کا قاتل ہے، کیونکہ نیب کے ہی معاملات کو دیکھتے ہوئے بزنس مین یہاں پر انویسٹ نہیں کرتے، باہر سے جو پیسہ آنا ہوتا ہے وہ نہیں آتا، لوگ یہاں کی بجائے انڈیا میں انویسٹ کرتے ہیں۔ اور نیب کو انہوں نے تقریباً وہ سارے الزامات دیے، وہ سارے معاملات نیب کے حوالے سے بتائے جو میرے خیال سے کوئی بھی الزام اگر نیب کے اوپر لگایا جا سکتا تو میرے خیال سے اس سے کم کوئی الزام اور لگایا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ انہوں نے سارے جو پاکستان کے مسائل ہیں، جو سارے معاملات ہیں، اس کا ذمہ دار جو ہے وہ نیب کو قرار دیا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ جو چیف آف آرمی اسٹاف صاحب کی طرف جانے کا پیپلز پارٹی کا ایک معاملہ ہے، پیپلز پارٹی یہ اس پہ بھی بات کرنے کی سوچ رہی ہے کہ یہ جو سلیم مانڈوی والا معاملہ ہے اس کے حوالے سے چیف آف آرمی اسٹاف سے بات کی جائے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا آئی جی سندھ کے حوالے سے چیف آف آرمی اسٹاف سے بات کی تھی بلاول بھٹو زرداری نے، اور چیف آف آرمی اسٹاف نے اس کے اوپر فوری ایکشن لیتے ہوئے وہ سارا معاملہ ہوا تھا۔ باقاعدہ طور پہ چیف آف آرمی اسٹاف کا شکریہ ادا کیا گیا تھا بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے، جس پر مریم نواز ناراض ہوئی تھیں اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس معاملے کے حوالے سے چیف آف آرمی اسٹاف سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی، کیونکہ مسلم لیگ نون آج تک فوج سے بات کرنے، فوج
سے کسی بھی طرح سے بات کرنے کے حوالے سے وہ اپنے تحفظات رکھتی ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ فوج سے بات نہیں کرنی چاہیے۔ اب یہ معاملہ پھر لے کر پیپلز پارٹی یہ سوچ رہی ہے کہ وہ چیف آف آرمی اسٹاف سے بات کرے سلیم مانڈوی والا کے معاملے کو لے کر، کیونکہ اگر یہ معاملہ آگے چلتا ہے تو یہ پیپلز پارٹی کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر اس معاملے پہ بھی پیپلز پارٹی چیف آف آرمی اسٹاف سے بات کرتی ہے اور اگر کوئی اس قسم کی بات ہوتی ہے تو پھر مریم نواز اور مسلم لیگ نون ظاہری بات ہے ایک دفعہ پھر ناراض ہوں گے، کیونکہ ایک طرف کل جو ہے وہ اجلاس ہونے جا رہا ہے پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس، اور اس میں بہت بڑے بڑے فیصلوں کے حوالے سے مریم نواز اعلان کر چکی ہیں، اور دوسری طرف سے یہ معاملہ پیپلز پارٹی کا بھی چل رہا ہے۔ آج کی اس ویڈیو سے اتنا ہی، آنے والی کسی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو، اس کے خلاف سازشیں کرنے والوں کو نیست و نابود کریں، آمین۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔